أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 17. مثلہم ان کی مثال کا مثل اس شخص کی سی ہے الذی استوقد نارا جس نے آگ جلائی فلما اضاءت پس جب آگ نے ارد گرد کا ماحول روشن کیا ما حولہ ارد گرد کا ماحول ذہب اللہ بنورہم تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی لے گئے وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ اور ان کو اندھیروں میں چھوڑا لا يبصرون کہ ان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا. پشت میں ترجمہ ہے مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثال دہا کسان د منافقانو پشانت الذي دہا کستے استوقد نارا چور بل کو فلما ہر کلا اضاءت چرو خانے کو ما حولہ گیر چا پیرزے ذہب اللہ بنورہم اللہ تعالی دک کرنا یوڑا ختمے کا وترکہم اور دوی پر خودل فی ظلمات پتیرو کی لا یبصرون چہس نشکتے. جمہور مفسرین رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق منافقین کی باطنی کیفیت سے آگاہی کے لیے 2 مثالیں دی جا رہی ہیں. چونکہ منافقین مسلمانوں کے ایسے دشمن تھے جنہوں نے بظاہر ہر وفاداری کی چادر اڑی تھی، کلمہ شہادت پڑھ کر دنیا مفادات حاصل کر رہے تھے. ان سے مسلمانوں کا کوئی مشورہ مخفی نہیں تھا، اس لیے مسلمانوں کی آگاہی کے لیے 2 مثالوں کا سہارا لیا گیا تاکہ وہ اپنے آپ کو ان سے بچا سکے. اس رائے کے مطابق ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ منافقین کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص جب اندھیری رات میں کچھ نہیں دیکھتا، ایسی حالت میں وہ آگ روشن کرے جس سے ارد گرد کا ماحول چمک اٹھے. ایسی حالت میں اس کو سب کچھ نظر آنے لگا، پھر اچانک اللہ تعالیٰ روشنی لے جائے اور اس کو تاریکیوں کے ایسے میدان میں چھوڑ دے جہاں اس کو کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو. ایسے ہی منافقین کی حالت ہے کہ انہوں نے لالچ یا مسلمانوں کے خوف سے کلمہ شہادت پڑھ کر اس کی روشنی سے استفادہ کا ارادہ کیا. چنانچہ ظاہر اسلام کی وجہ سے ان کو مالی فوائد مل گئے، جان بھی بچ گئی اور مسلمانوں کی فہرست میں ان کا اندراج ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی باطنی حالت اور اندرونی خبث سے آگاہ کیا تو ان کی روشنی زبانی اقرار ختم ہو گئی. چنانچہ کفر و ضلالت کے ایسے اندھیروں میں پھنس گئے کہ ان کو لوٹنے کی راہ نظر نہیں آئی. حالت ایسی ہو گئی کہ کانوں نے جواب دے دیا، بہرے ہو گئے، کسی کی بات نہیں سنتے. اس کذب بیانی سے آنکھوں نے بھی جواب دے دیا جس سے اندھے ہو کر راہ ہدایت دیکھنے کی توفیق باقی نہیں رہی. چنانچہ نتیجہ یہ رہا کہ ان کو بے دینی اور دین دشمنی سے واپسی کی توفیق نہیں ملتی. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ دوسری مثال بلا شبہ منافقین کی ہے، لیکن پہلی مثال کفار کی ہے. گویا کہ پہلی مثال ان لوگوں کی ہے جو مکہ مکرمہ میں نور اسلام سے محروم رہے. الذی استوقد نارا سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہے، جنہوں نے آیات بینات کے ذریعے سے رشد و ہدایت کی آگ جلائی. اس نور نبوت سے ارد گرد کا ماحول روشن ہوا. یثرب کی حالت بدل گئی، لیکن مکہ کے رہنے والے ان الذین کفروا کی جماعت اس سے محروم رہ گئے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صلاحیت سلب کر دی. بہرحال اس مثال سے جو بھی مراد ہو، لیکن یہ واضح ہے کہ
ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے نور کی صلاحیت سلب کر دی، اس لیے ان کو ہدایت ملنا ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے نار کی جگہ نور کی تعبیر کو اختیار کیا۔ مشرکین مکہ تھے یا منافقین، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک سنہری موقع فراہم کیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو انہوں نے سنا اور وسلم کی حقانیت کے معجزات کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی استعداد کو ہی ختم کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نعمت کی ناشکری بڑی تباہی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم بادشاہ ہے، وہ اس وقت تک کسی کو محروم نہیں کرتے جب تک ایک شخص خود ہی اپنی بدقسمتی کی درخواست نہ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین والسلام۔